دیکھتی ہیں؟ ابھی تو آپ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس نیوکلیر بم ہے، اسی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. ہاں تو اگر کوئی اٹیک نہ کر رہا ہو، آج عمران خان سے پوچھیں، ڈیٹرنٹ ہے نا. جی یہ نہیں کہ آپ استعمال کریں گے، یہ ڈیٹرنٹ ہے. اور کیونکہ آپ کے اس وقت کون سا بارڈر آپ کا کھلا ہے اس وقت؟ ہمارا تو کوئی بارڈر نہیں کھلا ہوا. تو ہمسایوں کے ساتھ اچھی یہ ڈسپیوٹ ختم ہو جائے انڈیا کے ساتھ، اور باقی دو طرف جو ملک ہیں ان کے ساتھ آپ جنگ نہ لڑیں اور اچھے تعلقات رکھیں، تو آپ کو بم کی ضرورت نہیں پڑے گی. پہلے ہمسائے کے ساتھ کے ساتھ بہتر تعلقات ہونے چاہیے، فرما رہی ہیں. لیکن اگر کسی پڑوسی کا ملک ہمارے ہاں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہے ایران وغیرہ وہ کہتے تھے کہ جی پاکستان استعمال ہو رہا ہے ان کے ساتھ، وہ ہم کہتے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. تو اصل میں تو فساد کوئی اور کروا رہا ہے نا. اندر تو آپ کو پتہ ہے ان کے ایجنٹس کئیوں کے دوسرے ملکوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں. تو اس لیے آپس میں جب بیٹھ کے اچھے تعلقات نہیں رکھیں گے. اب افغانستان کے ساتھ ہمارے صرف برادرانہ تعلق نہیں ہے، ہمارے جو کے پی کے رشتہ داریاں دونوں طرف بارڈر کے ہیں. اور عمران خان نے کئی دفعہ یہ تو 8-9 ٹویٹس بھیجے ہیں اس کے اوپر. آپ کو پتہ ہے کہ آپ سارے یہاں موجود تھے جب ہم نے ان کے آ کے پیغام دیے کہ آپ جان کے چھیڑا چھاڑی کر رہے ہیں. وہ ایسا ملک ہے جہاں پہ جنہوں نے 50 سال جنگ دیکھی ہے، اور جو دہشت گردی ہے وہ جنگوں کی وجہ ان کا تیل اٹھا کے لے گئے ہیں. وہ سیکٹری خارجہ سارا جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہ آپ کی ریسورسز کے پیچھے ہو رہا ہے. اچھا سیکٹری خارجہ کہتے ہیں امریکہ کے. آپ کے جو تیل کے پیچھے آئے تھے، آپ کو پتہ ہے عراق کے پیچھے کیوں کیا؟ تیل کے پیچھے. لیبیا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ سودان کو انہوں نے توڑ دیا. تو یہ سارے مسلمان ملکوں کو اگر متحد نہیں ہوتے، سارے مسلمان ملک متحد نہیں ہوتے تو آپ کوئی بھی نہیں، سب کو یہ آپس میں مسلمانوں کو تو اکٹھے ہو کر متحد ہونا چاہیے. اور اگر متحد نہیں ہوں گے تو جو ایک ملک ہے پوری ساری اسلامی دنیا میں جس کے اوپر لوگوں کی امیدیں تھیں، بڑے ملکوں کے لوگوں نے ہمیں بھی اس چیز کے اوپر کہا تھا، مسلمان ملکوں نے، کہ پاکستان ایک مضبوط فوج ہے، یہاں پہ نیوکلیر بام ہے جو پاکستان کے پاس ہے، یہی پاکستان کی ایک ڈیٹرنٹ ہے. تو اگر ایران جن کے پاس بام تھا ہی نہیں اس کے پیچھے اتنی بمباری کر سکتے ہیں، تو پاکستان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم اگر سارا خطہ اکٹھا نہیں ہوگا تو ہمیں اپنی اکیلے حفاظت نہیں ہم کر سکیں گے. ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا رکھنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے یہ جو اثاثے ہیں جو ہماری جس کی وجہ سے ہماری ایک ڈیٹرنٹ ہے، اس کی حفاظت بھی تو ساروں کے ساتھ مل کے چلیں گے تو ہوگی نا. اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے بات چیت کے لیے. صرف میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ تو میں بتا رہی ہوں جو عمران خان نے یہ ساری باتیں کی ہیں وہی وہ بتا رہے ہیں. اور عمران خان نے ایک بات کی بھی ہے اس چیز کے اوپر، ایک چیز کے اوپر بات کی. اور اسرائیل کو دیکھ لیں، وہ تو منہ کھول کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلا ٹارگٹ کون سا ہے. تو وہ تو چھوٹا سا ملک، میں کہا میں 4 فٹ کا نہیں ہے، میں کہا میں اسلام آباد یا پنڈی جتنا بڑا نہیں ہے وہ پورا ملک، جو جس جرت سے اور دلیری سے وہ بول رہے ہیں. ہم کیوں ڈر رہے ہیں ان سے؟ چھوٹی سی تو جگہ ہے، تھوڑی سی پاکستان مل کے ہمت کرنی چاہیے. سارے مسلمان ملکوں کو مل کے ہماری ایک دوسرے کو ساتھ حفاظت کر سکتے ہیں. جو ساری دنیا میں 1.5 کروڑ میں کہ میں یہودی ہیں اور 2.25 ارب مسلمان ہیں. تو صرف ان کا فرق یہ ہے کہ وہ متحد ہیں اور ہم لوگ متحد نہیں ہیں، اور اس کا ہمیں سب کو مل کے افسوس کرنا چاہیے. میڈم آپ نے خان صاحب کے بیانات کی بات کی ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ شعور دیتے رہے ہیں، جب باتیں کرتے ہیں. طیب رہ گیا تھا جی. تو میڈم خان صاحب کا ایک انٹرویو آج کل دوبارہ بہت وائرل ہو رہا ہے جس میں خان صاحب نے کہا کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ہم پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کریں گے. انہوں نے کہا کہ میں پرسنلی ذاتی طور پر جو ہے وہ ایٹم بم کے حق میں نہیں ہوں. اس اسٹیٹمنٹ کو پھر آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ابھی تو آپ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس نیوکلیر بم ہے، اسی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. ہاں تو اگر کوئی اٹیک نہ کر رہا ہو، آج عمران خان سے پوچھیں، ڈیٹرنٹ ہے نا. جی یہ نہیں کہ آپ استعمال کریں گے، یہ ڈیٹرنٹ ہے. اور کیونکہ آپ کے اس وقت کون سا بارڈر آپ کا کھلا ہے اس وقت؟ ہمارا تو کوئی بارڈر نہیں کھلا ہوا. تو ہمسایوں کے ساتھ
अच्छी ये डिस्प्यूट ख़त्म हो जाए इंडिया के साथ और बाकी दो तरफ जो मुल्क हैं उनके साथ आप जंग ना लड़ें और अच्छे ताल्लुकात रखें तो आपको बम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम शायद के साथ अच्छा होना पड़ोसी के साथ बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए, वजह फरमा रही हैं। लेकिन अगर किसी पड़ोसी का मुल्क हमारे यहाँ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए ये आपको पता है ईरान वगैरह वो कहते थे कि जी पाकिस्तान इस्तेमाल हो रहा है उनके साथ, वो हम कहते हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो असल में तो फसाद कोई और करवा रहा है ना, अंदर तो आपको पता है इनके एजेंट्स कईयों के दूसरे मुल्कों के अंदर घुसे हुए हैं। तो इसलिए आपस में जब बैठ के अच्छे ताल्लुकात नहीं रखेंगे, अब अफगानिस्तान के साथ हमारे सिर्फ बरादराना ताल्लुक़ नहीं है, हमारे जो केपी के रिश्तेदारियाँ दोनों तरफ बॉर्डर के हैं। और इमरान खान ने कई दफ़ा ये तो 8-9 ट्वीट्स भेजी हैं इसके ऊपर। आपको पता है कि आप सारे यहाँ मौजूद थे जब हमने उनके आके पैगाम दिए कि आप जान के छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं। वो ऐसा मुल्क है जहाँ पे जिन्होंने 50 साल जंग देखी है और जो दहशतगर्दी है वो जंगों की वजह से होती है। जंगें जब हो रही थी हम सब कंफ्यूज थे कि कहाँ से लोग आ रहे हैं, यहाँ पैदा हो जाते हैं, कभी हम ब्रांड बदल जाते हैं, कभी हम समझते थे अलकायदा का ब्रांड आ गया है, अब अलकायदा आउट ऑफ फैशन हो गया है, फिर सुनते हैं आईएसआईएस पैदा हो गया है। कहाँ से ये पैदा होते हैं? आप सारों को और हमें सबको तो पता है कि ये पैदा किए जाते हैं। अब कोई पता नहीं दाइश कोई और कौन से कोई नया नाम भी आ गया, नाम ब्रांड बदलते हैं। इस वक्त इमरान खान ने बड़ा कैटेगोरिकली कह के भेजा था कई दफ़ा कि इसका हल सिर्फ बातचीत है। दोनों जो बॉर्डर के दोनों तरफ जो रिहायशी हैं, जो मुकामी लोग हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के और दोनों की हुकूमतें, ये बैठ के कर सकते हैं। और अगर आप लोकल लोगों से पूछें जो वहाँ से तीरा से नकल मकानी जिन्होंने की है, आप उन लोगों से कभी जाके इनका इंटरव्यू करके देख लेना। आप मेरे से पूछ रहे हैं, उनसे पूछ लें ये कौन लोग हैं, वो आपको बताएंगे कि क्या होता है। वो कहते हैं हमारे दरवाज़ों पे लोग आते हैं और वो आके कहते हैं खाना दो, अगले दिन पहुंच जाती है हमारे पास आके कहती है 20 लोग आए थे तुम्हारे पास। तो कहते हैं अगर आपके पास नाम भी थे, सारा कुछ था, तो हम बंदूकें लेके कोई आ जाए? कहते पहले वो आके खाना मांगता है, फिर फौज आ जाती है हमारे पीछे पड़ जाती है। तो वो बेचारे लोग मुकामी लोग हैं, वो क्या करेंगे? आप पहले उनको बिठाएं, वो आपके साथ मिलके हैंडल, जैसे इमरान खान कह रहे हैं कि दोनों तरफ के लोगों को अगर मिल के बिठाएं वो मुकामी लोग ही हैंडल कर लेंगे। लेकिन हमने बातचीत ही नहीं की, हमने उल्टा उनके ऊपर जाकर हम पता नहीं ये सच है कि नहीं कि बागराम बेस के ऊपर भी बमबारी हुई है, ये हुई है। जी वहाँ पे ड्रोन उड़ते हैं इस्राइल के और इंडिया के। बागराम ट्रम्प साहब तो बहुत खुश होंगे इस पे। बहुत शुक्रिया।